الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب اذان جمعہ ہو جاؤ تو پھر نماز جمعہ کے لیے جلدی کرو، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ، اپنے کام کاج چھوڑ کر جب اذان ہو جائے تو نماز کی طرف دوڑو۔ کام کاج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا معمول تھا، کہتے ہیں اگر کوئی سنار کا کام کر رہا تھا، لوہار کا کام کر رہا تھا، کوئی جو تھا وہ کپڑے سلائی کر رہا تھا، کوئی جوتے گانٹ رہا تھا، ان کا معیار ایسا تھا، کہتے ہیں کہ اس نے سوئی کپڑے کے اندر ڈالی، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، سب کچھ چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، سیدھا مسجد کی طرف۔ ایک نبینہ صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہے صحابی کا عبداللہ ابن مکتوم، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، راستے کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، خاردار جھاڑیاں ہیں، حضور اجازت دیتے ہیں میں نماز عشاء گھر پہ پڑھ لیا کروں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ آواز سنتے ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو پھر مسجد میں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ حضور نے پوچھا آپ کو آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی؟ عرض کی حضور وہ تو آتی ہے، کہ حضرت بلال حبشی کی آواز ہی بہت بلند تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مکتوم، پھر اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندھ لو، گھر پہ نہیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرنی ہے۔ ہاں جی، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب، کام کاج چھوڑ کر۔ ہاں جی، لوہار نے ہتھوڑا مارا، اللہ اکبر کی صدا آئی، اس نے ہتھوڑا چھوڑ دیا، اٹھایا ہوا تو اللہ اکبر کی صدا آئی، اس نے وہی ہتھوڑا چھوڑ دیا، اس نے آر لگائی چمڑے کے اندر، اللہ اکبر کی صدا آئی، اس نے آر وہی چھوڑ دی، آر نکالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، تھوڑا نہیں پورا سوچیں، یار آج میں اذان سننے کے بعد کتنی دیر میں انتظار کرتا ہوں، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی ہیں، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، ابھی تو جماعت میں وقت باقی ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے، ہاں جی حکم آ گیا جلدی کیجئے، اللہ کی جانب سے بلاوا آ گیا ہے، یار کوئی امیر بلائے، کوئی وزیر بلائے، کوئی مشیر بلائے، کوئی صدر بلائے، کوئی وزیر بلائے، بندہ دوڑا چلا جاتا ہے، باقاعدگی کے ساتھ تیاری کرے گا، عطر لگائے گا، کنگھا کرے گا، بال بنائے گا، تیاری کے ساتھ جائے گا۔ ہاں جی، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف بلاوا ہے، اس نے بلایا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے کس قدر اپنے آپ کو نمازی بنا رکھا ہے؟ میں جمعے کے لیے عرض کر رہا تھا، حضور کا واضح طور پر فرمان موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لگاتار جو شخص 3 جمعے چھوڑ دے وہ منافق ہے۔ جس شخص کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اور جو شخص نمازیں ترک کر دے، یہی تو نفاق ہے، یہی تو منافق ہے۔ حضور معراج کی رات، حضور کی معراج کی رات تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہاں جی، یہ وہ تھی رات جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، ہاں جی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر حضور جب واپس تشریف لائے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محبوب کے آنے کا بھی ذکر ہوا، رب نے قسمیں اٹھا کے محبوب کا ذکر فرمایا۔ بہرحال میرے محبوب جب تشریف لائے، حضور نے کہا معراج کی رات اپنی امت کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ تحفہ بھی کیسا؟ کہا وہ بھی امت کی معراج ہے۔ امت کی معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہاں جی، اقبال کہتا ہے، کام کیا تھا رکوع سے مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی میں جھکا رہا نماز میں۔ ہاں جی، خبر نہیں، اقبال کہتا ہے کیا ہے نام اس کا، مسلمان بے نمازی ہو گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، نام ہے غلام حسین، بے نمازی ہو گیا، نام ہے خادم حسین، بے نمازی ہو گیا، عاشق حسین۔ ہاں جی، جس کا نام حسین تھا اس پیر کی تو اس وقت تیر تلوار اور جب نیزے اور بھالے لگ رہے تھے، 72 تن قربان کر کے پیر کی نماز قضا نہیں ہو رہی،
اور مرید کی ساری سہولتوں کے باوجود نماز ادا نہیں ہو رہی۔ اقبال کہتا ہے خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اور مجھے ایک اور اقبال کی غزل یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا، لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو، وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اقبال کے نفس سے ہے لال کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اقبال نے کہا ابلیس بیٹھا، اس نے ایک میٹنگ بلائی، اجلاس بلایا، وہ کہنے لگا تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو تنزلی کی طرف لے جائیں، تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کا عروج ختم ہو جائے، زوال پذیر ہو جائیں، ان کے لیے ایک علاج ہے، ان کے اندر روح محمد نکال لو، یہ بالکل ختم ہو جائے گا، بالکل بیٹھے گا نہیں، لیٹ جائے گا۔ افغانی بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، انہوں نے کہا افغانستان کے مسلمان بڑے غیور غیرت مند ہوتے ہیں، کہا ان کے ہاں جو دامن میں رہتا ہے نا، پہاڑ کے دامن میں رہنے والا ملا، اس کو وہاں سے نکال دو، ہاں جی ملا کو کوہ دمن سے نکال دو۔ پھر کہتا ہے فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اس بات پہ تو میرا ایک جملہ بنتا ہے، ہاں جی وہ ایسے تخیلات، حیرت کی بات ہے، ایک طرف فلسطین ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے، وہ کافر مار رہا ہے مسلمانوں کو، اور 57 اسلامی ملک ہیں، کہتے ہیں کہ 57 ممالک میں عرب جو ہے یہ سب سے سر فہرست آتا ہے، ہاں جی یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا، لا اقسم بہذا البلد، جس شہر کی رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، ہاں جی وہاں رہنے والے حکمرانوں نے، صاحب اقتدار لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا، انہوں نے فلسطین کی حمایت نہیں کی، انہوں نے اسرائیل کی حمایت کر دی۔ ہاں جی وہ سدیس کا بڑا دکھ ہوا ہمیں، وہ سدیس کہتا ہے جو فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کرے گا تو وہ فتنہ کرے گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے حق میں دعا بھی جائز نہیں، ہایا مسلمان۔ اقبال تو پھر تڑپا ہوگا، آج اقبال کی روح تو تڑپی ہوگی، وہ کہہ رہا ہے کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ہاں جی انہوں نے تو واقعی یمن سے، حجاز سے تو انہوں نے واقعی جو ہے وہ دیس نکالا دے دیا ہے۔ ٹرمپ کو لے کر گئے، ہاں جی وہ شیخ سلیمان، ہاں جی وہ ٹرمپ کو لے کر گیا، اس نے جا کے اس کو سونے کی تلوار دی۔ کہتے ہیں جب تلواریں میدان جنگ میں نہیں رقص کرنے کے ہاں جی کام آئے تو پھر سمجھ لینا قوم کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ الا لا ایمان لمن لا غیرت لہ، حضور نے فرمایا اس کے پاس ایمان ہی کوئی نہیں ہے جس بندے کے اندر غیرت نہیں ہے۔ ہاں جی یہ تو بات ہے، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز۔ کہتا ہے اقبال کی جو باتیں ہیں وہ تو تن بدن میں گرمی پیدا کر دیتی ہیں، آگ لگا دیتی ہے۔ پھر اس نے کہا ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اس نے کہا اقبال جیسا بندہ جب تک رہے گا تو یہ تو لوگوں کے اندر جذبہ بیدار کرتا رہے گا، لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی تم نہ رہنے دو، ہاں جی آپس میں ان کو لڑواؤ یا ان کو مروا دو، ایسے معاملات کر دو ان کے ساتھ، کیونکہ جب تک یہ حق بولنے والے رہیں گے تو حق سن کر لوگوں کے اندر غیرت ایمانی جاگے گی، جذبہ جہاد پیدا ہوگا، عبادت کی طرف رغبت ہوگی، یہ نبی کے طور طریقے اپنائیں گے، اختیار کریں گے، اور یہ تلواریں لے کر ہاں جی یہ پھر میدان میں اتر آئیں گے۔ سچی بات بھی یہی ہے کہ آج مسلمان نے اپنے نبی کے طور طریقے چھوڑ دیے ہیں، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو عزت و وقار عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا امت اوپر آنا چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی خیرات بھیک ہر جگہ سے مانگ کے جی ہم جو ہے وہ جناب اپنے معاملات سے ہو سکتا ہے جناب نکل آئے، ہو سکتا ہے جناب ملک کا دیوالیہ ہونے سے بچ جائے، ہو سکتا ہے یار ہماری معاشی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ نا اقبال کہتے ہیں زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ اس نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے اوپر آنے کا، اور وہ ہے اپنے نبی سے عشق کرنا۔ پھر کہتے ہیں دوسرا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے نبی سے عشق کرنا، یعنی ہر طریقہ، ہر طور طریقہ یہی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ
گڈیاں دے دھوم آیا، ایک پیارا تو لگنا ہے، دوجا پھر بھی تو مایا. یعنی اپنے محبوب سے محبت کا اظہار تو پھر یہی ہے نا کہ محبوب یہ بھی آپ کی تعریف ہے، یہ بھی آپ کی تعریف ہے، میں پھر آپ کی تعریف کروں. لیکن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، بس بات اتنی سی ہے، ہاں جی، لا يمكن الثناء كما كان حق بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ حضور کی غلامی نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.